السلام علیکم، متی اللہ جان، ایم جے ٹی وی اسلام آباد ہائی کورٹ سے میڈیا کے لیے، سول سوسائٹی کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے ایک اچھی خبر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے آج کے ایک حکم میں ایف آئی اے وفاقی تحقیقاتی ادارے سے کہا ہے کہ جو قوانین میں ترمیم کی گئی ہے سائبر کرائمز لاء میں، اور جس میں سزائیں بڑھائی گئی تھی اور پبلک آفس ہولڈرز پر جو تنقید ہے اس کو پابندی لگا دی گئی تھی، ان ترامیم پر عمل درآمد جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے روک دیا ہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عطا من اللہ نے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی ایک ریٹ درخواست کے اوپر اپنی ابتدائی ہدایات میں ایف آئی اے سے کہا ہے کہ جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ایف آئی اے نے عدالت میں جمع کرا رکھے ہیں پہلے سے ہی، اور ان پروسیجرز کے مطابق کسی بھی شکایت پر ملزم کو پہلے نوٹس دیا جاتا ہے، پھر انکوائری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد انکوائری کے بعد اگر کوئی ثبوت ہو تو ملزم کا موقف سن کے پھر اس کے خلاف مزید کارروائی کی جاتی ہے، اس کو گرفتار نہیں کیا جاتا۔ تو ان ایس او پیز پر اسی طرح عمل کیا جائے جس طرح کی یقین دہانی ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کرا رکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پہ جو نئی ترامیم آئی ہیں وفاقی حکومت کی، ان ترامیم کے مطابق جیسا کہ ان ترامیم میں کہا گیا تھا کہ اب ایف آئی اے کو یہ اختیار مل گیا ہے کہ کسی کو وہ گرفتار کر سکیں گے بلا ضمانت، بلا وارنٹ، اب ان ترامیم کو عملی طور پہ غیر مؤثر کر دیا گیا ہے۔ اور کل یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے دوبارہ لگا ہے، کیونکہ ایسے ہی کچھ معاملات ہیں ایف آئی اے کے اختیارات کے حوالے سے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ایف آئی اے نے جو یقین دہانیاں اسلام آباد ہائی کورٹ کو کرائی تھی اپنے ایس او پی کے حوالے سے، ان پہ عمل درآمد ہوگا۔ تو اچھی خبر یہ ہے کہ جو قوانین میں ترامیم وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے، وزیر قانون بروزہ فروغ نسیم کی وزارت نے کی تھی، ان پہ عمل درآمد روک دیا گیا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں قاضی عادل ایڈوکیٹ اور حامد میر صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی طرف سے قاضی عادل ایڈوکیٹ نے آج نمائندگی کی۔ تو قاضی عادل صاحب، آج کی یہ جو درخواست تھی، یہ آئینی یہ جو قانونی ترامیم ہیں سائبر کرائم لاء میں، اس درخواست کی ضرورت کیوں پیش آئی اور چیف جسٹس صاحب نے کیا حکم دیا ہے اور آپ اس کو کیسے سمجھ رہے ہیں؟ عباس صاحب، سب سے پہلے تو پی ایف ٹی وی کو اور جمالی صاحب، رانا صاحب، رضوان قاضی صاحب اور احمد میر صاحب سب کو مبارک ہو، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو آپ سب نے یہ ایفرٹ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے انیشیل کامیابی دی ہے کہ یہ جو امینڈمنٹ بیسیکلی کی گئی آرڈیننس کے تحت، پہلی بات یہ ہے کہ یہ بیسک کنسٹیٹیوشن کی تھیم کے ہی خلاف ہے۔ آرٹیکل 89 کہتا ہے کہ ایمرجنسی کی صورتحال ہو، جب کوئی ایسی صورتحال ہو جس میں اسمبلی کا سیشن نہ ہو، تو اس ٹائم کے اوپر کوئی بہت ضروری چیز ہو تو اس میں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی آلریڈی اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی کہ جس کی بیس کے اوپر انہوں نے ریزن بتا دیے ہیں، اس کے پراپر ساری کی ساری چیزیں ایکسپلین کی ہیں آرٹیکل 89 کے حوالے سے۔ یعنی آرڈیننس ہنگامی صورت میں نافذ ہو سکتا ہے، اور آپ کا یہ موقف تھا یہ کوئی ہنگامی صورت نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ سینٹ کا اجلاس 17 تاریخ کو ختم ہوا اور قومی اسمبلی کا اجلاس شیڈیول تھا جو کہ صرف اس آرڈیننس کے لیے کینسل کیا گیا اسپیشلی۔ تو آپ وہ جو سارے لوگوں کی جو وہ پارلیمنٹ کی جو منشا ہے اس کو پیچھے رکھ کے آپ ایک بندہ سائن کر دیجیے کہ یہ آرڈیننس ادھر سے ختم، اور بیسک جو اس کے پیچھے لاجک ہے اس لانے کے لیے وہ صرف آپ لوگوں کا ہے کہ آپ لوگوں کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے صحافی حضرات کو۔ کیا حکم کیا ہے؟ عدالت نے حکم دے دیا ہے جی کہ یہ جو آرڈیننس ہے اس کے اوپر ایف آئی اے جو ہے وہ عمل درآمد نہ کرے۔ وہ یہی تھا جو اس کی بیسک ارسٹ کے حوالے سے تھا اور اس کی سزا زیادہ کی تھی انہوں نے آرڈیننس کے تحت، تو وہ اس حوالے سے کورٹ میں اسٹینڈ کر دیا جی کہ ایف آئی اے کوئی ایسا اور اگر ایسا ہوا تو کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگ ہوگی۔ اس میں لکھا ہے آرڈر میں کورٹ نے جی کہ اگر ایف آئی اے اس طرح کا کوئی کام کرتی ہے تو ڈی جی ایف آئی اے ول بی رسپانسبل۔ جی احمد میر صاحب، آپ عدالتی حکم کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو بظاہر ایک بڑی فتح ہے میڈیا کی بھی، اور کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکی ہے کہ یہ جو سائبر کرائم لاز ہیں یہ پوری دنیا میں ان کو ڈی کرمنلائز کیا جا رہا ہے، یعنی کہ لوگوں کے الزام لگا کے بلا وارنٹ گرفتار کر کے ان کو جیل میں ڈالنے کا یہ جو روایت ہے یہ پوری دنیا میں ختم ہو رہی ہے۔ اور انہوں نے مسکراتے ہوئے جو گنڈا کی اور کانگو کی اور زمبابوے کی بھی مثال دی ہے کہ ایسے ملکوں میں بھی اب یہ قوانین ختم ہو رہے ہیں۔ تو آپ اس حکم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ جو عدالتی حکم ہے
یہ صرف میڈیا کی فتح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ پورے پاکستانی عوام کی اور 1973 کے آئین کی فتح ہے، کیونکہ بیسیکلی جو قاضی صاحب نے کورٹ کے سامنے جو اپنے آرگومنٹس رکھتے تھے وہ یہ تھے کہ یہ جو نیا آرڈیننس ہے یہ ایک تو انڈرمائن کرتا ہے پارلیمنٹ کی اتھارٹی کو، اور دوسرا جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کی جو اسپرٹ ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ اور اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ آبزرویشن ہے چیف جسٹس اختر من اللہ صاحب کی، کہ جب انہوں نے قاضی صاحب کو کہا کہ یہ جو نئے آرڈیننس کا سیکشن 20 ہے اس کو پڑھیں، جب یہ پڑھ رہے تھے تو اس میں جب انہوں نے بتایا کہ پبلک فگر کا بھی اس میں ذکر ہے، تو انہوں نے کہا پبلک فگر کو تو اعتراض ہی نہیں کرنا چاہیے کہ اگر اس پہ تنقید ہوتی ہے تو پبلک فگر کو تو اس پہ اعتراض ہی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ کیسز آلریڈی زیر سماعت ہیں، جس میں کہ جو پیکا آرڈیننس 2016 ہے اس کے تحت جو ایف آئی اے کو کسی کو گرفتار کرنے کا جو اختیار ہے اس پر ابھی سماعت چل رہی ہے، اور اس آرڈیننس میں کہا گیا کہ جناب ایف آئی اے جو ہے وہ کسی کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں، جبکہ کورٹ پہلے ہی ایف آئی اے کو کہہ چکی ہے کہ آپ بغیر انکوائری کے کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے، ایف آئی اے ایس او پی بھی جمع کرا چکی ہے اور ایف آئی اے کمٹمنٹ دے چکی ہے، ایس او پیز دے چکی ہے کہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ تو یہ جو آرڈیننس ہے یہ دراصل کچھ عدالتی احکامات کی بھی خلاف ورزی ہے، اور جو زیر سماعت مقدمات ہیں اس آنریبل کورٹ میں یہ ان کے اندر مداخلت بھی تصور کی جا رہی ہے۔ تو اسی لیے آج چیف جسٹس صاحب نے جو نوٹسز ایشو کیے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے، اس میں آرڈر میں لکھوایا ہے کہ اگر اس کی خلاف ورزی ہوئی تو ڈی جی ایف آئی اے اور سیکٹری انٹیریئر کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی رسپانسیبل ہوں گے۔ تو اب صرف ایف آئی اے جو ہے وہ رسپانسیبل نہیں ہوگی، بلکہ وزیر داخلہ کے جو سیکٹری صاحب ہیں، ایکچولی تو وزیر داخلہ صاحب ہی ہوگا، ان کے سیکٹری صاحب ہوں گے، تو وہ بھی جو ہے اس میں ذمہ دار تصور ہوں گے۔ اور مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو آرڈیننس جاری کیا گیا ہے یہ فروغ نسیم صاحب نے بغیر سوچے سمجھے جاری کر دیا ہے، اور انہوں نے اپنے اٹارنی جنرل سے مشورہ نہیں کیا، اور پتہ نہیں ان کو کس نے کہا۔ اچھا، یہ جو اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید نے کل ہی بڑا ٹھوس بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہے، اور وزیر اعظم سے ان کی ملاقات کی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آرڈیننس ہے جو ترامیم کی گئی ہے یہ اس شکل میں یہ لاگو نہیں ہو سکتا، تو یہ بڑا ایک واضح بیان ہے اٹارنی جنرل کی طرف سے۔ کیا چل رہا ہے اٹارنی جنرل کے قانون میں آپ کے کیا؟ آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ مختلف کیسز کی سماعت کے دوران جو اٹارنی جنرل صاحب ہیں ان کا موقف فروغ نسیم صاحب کے موقف سے کچھ مختلف ہوتا ہے، اور اس معاملے میں بھی جو حضرت اٹارنی جنرل صاحب نے یہ بات کہی ہے، لگتا یہ ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں وہ 1973 کے آئین کی جو اسپرٹ ہے وہ اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور فروغ نسیم صاحب کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو فرق دونوں کے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کا بھی ہے، فروغ نسیم صاحب کا جو سیاسی بیک گراؤنڈ ہے وہ کدھر جاتا ہے اور اٹارنی جنرل صاحب کا سیاسی بیک گراؤنڈ کدھر جاتا ہے۔ تو اور ویسے بھی فروغ ایک نسیم چیز ایڈ کر دوں، جیسے ان کا یہ تو انہوں نے ان کا ادروائز سیاسی بیک گراؤنڈ اور اس کا ایک لیگل اسپیکٹ، جو پریکٹسنگ ہوگا وہ آپ کو جو کورٹ میں پروسیڈنگ چل رہی ہیں جو قانون ہے وہ اس کے مطابق بتائے گا، وہ کوئی آئیڈیل بات نہیں بتائے گا۔ فروغ نسیم صاحب نے سی پی سی میں امینڈمنٹ کی، اس کی بیڑا گرک کر قاضی فائزہ کے ریفرنس کا اس میں تو وہ ہیں بیسیکلی اٹارنی جنرل صاحب پریکٹسنگ، تو ان کو ان چیز کا اصل میں الٹیمیٹ جو امپلیکیشن تھی وہ جو آج بھی ہے، رات کو انہوں نے خود یہ بات ایڈمٹ کی تھی کہ یہ جو ہے ہم نہیں چلا سکتے اس آرڈیننس کو، اور اس میں انہوں نے پتا تھا کہ چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوسرے کیس میں ایک آرڈر کیا ہوا ہے، اگر سیکشن 20 کے حوالے سے آرڈر موجود ہے تو 20 کی ایکسٹینشن جو ہے جو ہوئی لیگل ایکسٹینشن ہے اس کے حوالے سے تو آرڈر کورٹ نے کرنا ہی کرنا تھا۔ ایک اور امپورٹنٹ نقطہ جو قاضی صاحب نے بیان کیا ہے پٹیشن میں بھی اور انہوں نے کورٹ میں بھی کہا ہے کہ اس نئے آرڈیننس کے ذریعے پاکستان کی عدالتوں کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ اگر اس مخصوص مدت کے اندر اگر آپ کیس کا فیصلہ نہیں کرتے تو کیا ہوگا جی؟ سیشن جج کے خلاف شکایت ہو۔ اصل مسئلہ شکایت کا ہے، وہ اصل میں جو غلطی سے انہوں نے شکایت کا ریفرنس کا کہہ دیا تو وہ ریفرنس آج اس آرڈیننس کے تحت انہوں نے اس کو لیگل شکل دے دی۔ ہاں، تو یہ عدالتوں کو ڈکٹیٹ کرنے کی روایت ہے۔ پہلے ججوں کے خلاف ریفرنس لا رہے تھے، وہ ریفرنسز کامیاب نہیں ہوئے، تو اب یہ ججوں کے ساتھ گھونس اور دھاندلی کا ایک طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے جو کہ ایک فاشسٹ طریقہ ہے۔ اور لا منسٹری کا بھی اختیار ہے، جو بھی جج کس میں سیکشن 41 بہت اے شکریہ۔ میں